एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्यों करनी चाहिए? जॉब में क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद द जॉब? एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग में सारे एंटरप्रेन्योर ही थे, यानी कि छोटा किसान था, एक बड़ा किसान था, बस सारे एंटरप्रेन्योर थे। यानी कि जो नौकरी भी करता होगा उसने भी 4 भैंसें रखी होती थी साथ, थोड़ा बहुत दूध इस्तेमाल कर लेता था, बाकी बेच देता था। शुरू में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एग्रीकल्चर के एम्प्लॉय, एग्रीकल्चर के जो लोग काम करते थे फार्म के अंदर, उनको शहरों में कैसे लाया जाए। आप देखें सबसे बड़ा जो फर्क जो है ना एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस के लिए, बिजनेस करंट मार्केट में आता है। मसलन जो ऑलरेडी स्टेब्लिश मार्केट है, समोसे वाला बैठा हुआ, आप भी एक समोसे की दुकान खोल दें, यू आर डूइंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ा जो बुनियादी फर्क है, समथिंग विच सेपरेट्स एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम बिजनेसेस, ये है कि ये फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम होता है, इनके बंदा उसको फर्स्ट टाइम कंसीव करता है, इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है। ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स में सबसे बड़ा फर्क है, जो अक्सर लोगों को ये फर्क भी नहीं पता। वो बिजनेस कर रहे होते हैं, समझते हैं मैं आते जी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर। तो ये प्रोग्राम है ना वाया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, ठीक है। जब आप बिजनेस शुरू कर देते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं एक नए आइडिया के ऊपर, उसके बाद प्रिंसिपल्स वही हैं जो बिजनेस के हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया कि वाई एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्यों करनी चाहिए। जॉब में क्या, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द जॉब? तो उसके लिए तारीख को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये देखेंगे फर्स्ट वन वाई एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं साहब बिहेवियर का बंदा हूँ। तो सबसे पहला जब क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया, बिकॉज देयर आर बुक्स अवेलेबल, मसलन बुक्स हैं अब तो आनी शुरू हो गई हैं, देयर वाज अ टाइम जब ये ऐसी बुक्स आती नहीं थी, छुपा दी जाती थी। अब तो क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन का दौर है कि ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती, या वो लोग बेचारे जो कर रहे थे वो मर गए, या उनके बाद से किताबें आनी, तो उनको अब डर नहीं है इस चीज़ का। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें, उसके साथ बड़ा क्लोज लिंक है कि व्हाट हैपेंड। इनके पिछली सदी में शुरू में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एग्रीकल्चर के एम्प्लॉय, एग्रीकल्चर के जो लोग काम करते थे फार्म के अंदर, उनको शहरों में कैसे लाया जाए। क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के अंदर ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग में सारे एंटरप्रेन्योर ही थे, यानी कि छोटा किसान था, एक बड़ा किसान था, बस सारे एंटरप्रेन्योर थे। यानी कि जो नौकरी भी करता होगा उसने भी 4 भैंसें रखी होती थी साथ, थोड़ा बहुत दूध इस्तेमाल कर लेता था, बाकी बेच देता था। और देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 9 to 5, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। काम होता था, आपने ये काम किया, सुबह सुबह आए, पानी लगा के फसलों को चले गए, शाम को आ गए तो जनाब पानी को उतार दिया, खाला बंद कर दिया, आए खाद डाल के चले गए। तो ये दुनिया की नॉर्म था। अब प्रॉब्लम ये थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो अब उनको वर्कर्स चाहिए जो कि फैक्ट्री चला सकें। अब वो वर्कर्स आएंगे कहाँ से? क्योंकि जिसने वो कल्चर देखा हो, और इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू है ऑटोनॉमी और फ्रीडम, और वो आपने देखा। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते या जिनके घरों में माँ बाप स्कूलों में नहीं गए या जॉब नहीं करते, वो बच्चे स्कूल में भी नहीं बैठते, बिकॉज इन बच्चों की तबीयत ही नहीं है स्कूल में बैठने की। ना एक कमरे में बैठ के कुर्सी पे ऊपर नहीं वो बैठ सकते। आप खुद सोचें कि बच्चे को पकड़ के आप कैसे माँ जबरदस्ती स्कूल भेजती है, क्योंकि वो नहीं जाना, उसकी उसकी खसलत ही नहीं है। एक खुले माहौल में वो मर्जी कर रहा है, अपनी मर्जी से करूंगा मैं, ये करूंगा, अब उसको स्कूल भेजना, उसे कैसे? इसी तरीके से मुझे लोग फार्मिंग पे काम करते थे, उनको जब कहा गया कि भी आ जाओ शहरों में नौकरी करें, तो एक तो इतने बड़े माहौल में जहाँ भी वो बादशाह थे, अब वो शहर में छोटे से अपार्टमेंट में कैसे रहें और क्यों आए? वो चीज़ें उनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी था कि इनको किसी तरीके से एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए, उनका लाइफस्टाइल ऐसा डाला जाए कि इनको देख के बाकी लोग भी मोटिवेट हों। तो वो लोगों को पकड़ पकड़ के शहरों में लाया गया, तनख्वाहें दी गई, उनको
گاڑیاں ان کو بڑی فیشن چیزیں عادت ڈالی گئی تاکہ وہ ان کے گاؤں دیہات کے لوگ ان کو دیکھ کے کہیں منو بھی نوکری دوا دیں، منو بھی نوکری دوا دیں. تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا، دس از اے ہسٹری کہ دس از ہاؤ انڈسٹریل ایگری ورکرز بیکیم انڈسٹریل ورکرز. 9 to 5 کا کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا، اور یہ اس موومنٹ کو 40 hours ڈے موومنٹ کہتے ہیں. اور یہ ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ جس سے میں پڑھا ہوا ہوں، یہ ان کو چیلنج دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشن، راک فیلر فاؤنڈیشن، یہ وہ ادارے ہیں جو کہ جنہوں نے فنڈنگ کی تھی پبلک ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پرائیویٹ بزنس مین کیوں پیسے دے گا؟ آپ کے سامنے اگزامپل لمز کی ہے کہ پیکیجز والے اس کے بورڈ آف گورنر میں کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے فیکٹریوں کے لیے اچھے ہمیں MBAs لوگ چاہیے. تو اس کے سب سے بڑے ڈونر جو ان سے تھے وہ کون ہیں، کیا نام ان کا، بڑے مشہور ہیں، لمس کے جو فاؤنڈر ہیں، یہ پیکیجز والے یار نہیں سید ہی ہیں کچھ وہ. تو ان سارے گروپ لوگ انڈسٹری والوں نے مل کے کہا کہ ہم لمس بناتے ہیں، اس طرح لمس بنا. یہی جو کہ وہاں پہ دنیا میں امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو یہی ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشن، راک فیلر فاؤنڈیشن، ان سب لوگوں نے پیسے دیے کہ جی ہم کیمپین چلاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کر نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں ورکرز نہ ملیں. تو کسی طریقے سے لوگوں کو شہروں میں ہو رہا ہے، تو یہ شہروں میں آنا شروع ہو گیا. اور وہ کرتے کرتے اسکولوں کو ایجنڈا دیا گیا کہ آپ نے بچوں کو کلاس روم میں بٹھانا ہے اور ان کو بیٹھ کے ٹیچر کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی عادت ڈالنی ہے. سو دے بیکم گڈ ورکرس، اپنے مینیجر کی بات سن سکیں، انسٹرکشنز کو فالو کر سکیں. اس موومنٹ کا نام 40 hours موومنٹ ہوا ہے، اور یہ چیلنج بیہیویئر انسٹیٹیوٹس کو ملا. اب یہ ہسٹری ہے. تو بنیادی طور پہ وہ جو سو کالڈ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ وہ جو کلچر تھا، آج بھی پاکستان کے دور دراز دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چودھری ہوتا ہے اور وہ اپنے ورکرز کو ایڈوانس دے دیتا ہے، اور اس ایڈوانس کے اگینسٹ ان سے فری میں کام کراتا رہتا ہے. روٹی بھی ملتی رہتی ہے، کھانا بھی ملتا رہتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے تو شاید نہیں جائیں گے، تیرے بھی ہے اور پیسے لے لیں. اچھا، گاؤں دیہات میں اکثر چیزیں فری ہیں. آپ گزرتے گزرتے آپ نے پھل درخت سے توڑ کے کھا لیا، سبزی کسی سے اپنے ہی کسی بندے نے لگائی ہے، انہوں سبزی لے لی ہے، انہوں تھوڑی سی کنک دے دیتی ہے. گاؤں دیہات میں تو یہ کلچر ہے، ادھر تو کیش اکانومی تو ہے ہی نہیں ادھر. اگر خدا نہ خاصا جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ مہنگائی تو نوکری والوں کے لیے ہوئی ہے، جنہوں نے روپیہ خرچ کر کے گندم خرید لی ان کے لیے مہنگائی ہے. جنہوں نے گندم دے کے چاول لینا ان کے لیے تو کوئی مہنگائی نہیں ہے. جنہوں نے دودھ دے کے گندم لینی ان کے لیے بھی کوئی مہنگائی نہیں ہے. بارٹر ان کو تو پتہ ہی نہیں مہنگائی کیا ہے، کیونکہ جہاں پہ بارٹر اکانومی چلتی ہے وہاں پہ مہنگائی کا کانسیپٹ، کیونکہ یو آر ٹریڈنگ کموڈیٹی ٹو کموڈیٹی. یہ کموڈیٹی مہنگی ہے تو وہ بھی مہنگی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ جی پہلے 1 کلو کے بدلے 2 کلو آتا تھا، 1 کلو کے بدلے 1.5 کلو آتا ہے، یہی ہو جائے گا نا، اور کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. یہ شہروں میں ہوا، یہ تو نہیں ہوگا. سو بنیادی طور پہ وہ جو ایگریکلچر کی سلیوری تھی اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا گیا اور اس کا نام ڈالا گیا کارپوریٹ سلیوری، کہ ناؤ دے آر کارپوریٹ سلیو. اب یہ چودھری یا زمیندار کی جگہ بزنس مین آ گیا، اور اب اس نے اپنے ملازموں کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور اس نے کہا کہ آپ شہروں میں سنبھال کے رکھنے کی طریقہ کیا ہے کہ ان کو ایسی لت ڈال دو تاکہ یہ واپس نہ جائیں. وہ ان کو دو جو ان کو گاؤں میں نہیں ملتا، اور جو گاؤں میں یہ چھوڑ کے آئے ہیں اس کے بدلے میں ان کو پیسے دے دو، تنخواہ جسے کہتے ہیں. گاؤں میں تو کوئی تنخواہ نہیں تھی،
لیکن گاؤں میں چیزیں فری تھیں. کیونکہ آپ وہ گاؤں چھوڑ رہے ہیں, اب شہر میں ان کو کرایہ دینا پڑتا ہے, شہر میں انہیں کپڑوں کے لیے جناب لانڈری کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, دلوائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں, بجلی کے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اب اس کے لیے ہم ان کو تنخواہ دے دیتے ہیں جو چھوڑ کے مفت میں آئے ہیں چیزیں, اور ان کو ایسی لت ڈالتے ہیں آرام کی تاکہ یہ گاؤں واپس میں جائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, کمرے میں اے سی لگا ہوا. اب اکثر ہمارے جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اس لیے خود کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو اے سی کی لت لگ گئی, یار اسی اپنے پلے تو ایک کار اے سی نہیں لوا سکتے. ایسے ایسے بچے بچیاں جن کے گھروں میں یو پی ایس بھی نہیں ہوگا, وہ صبح بڑے نہا دھو کے تیار ہو کے صرف دفتر اس پر ٹائم پہ جاتے ہیں, وہ اے سی لگا ہے, گاڑی مل جائے گی, ابے دے کول کھوتی گڈی ہے گی, گڈی مل جائے گی, ہائے ہائے بائے بائے شروع ہو جائے گا, چپڑاسی مل جائے گا, یار چائے تو پلا دو. انوائرمنٹ ایسا بنایا ہوتا ہے دفتروں کے اندر, لڑکیاں چھڑکیاں لڑکے گپ شپ سوشلائزنگ ہو رہی ہو. تو یہ انہوں نے ان کو لت ڈال دی تاکہ یہ اس کام سے رہے نا. سو بنیادی طور پہ گیٹ اے جاب, go to work, get married, have children, follow fashion, act normal, walk on the pavement, watch TV, obey the law, save for your old age, and now say I am free. This is corporate slavery. You do everything what they want you to do, and then you think that you are free. آپ کو ایک illusion دیا گیا کہ آپ آزاد ہیں, آپ سے زیادہ آزاد تو یہ میرے دیہڑی دار لگے ہوئے ہیں, وہ آزاد ہیں. جب دل کرتا ہوگا تو میں نہیں آ رہا. ایک 2.5 لاکھ کی نوکری لینے والا بھی نا, ماں بیمار ہونا 10 دفعہ کالیں کرتا ہے دفتر میں کہ سر مجھے چھٹی چاہیے. آپ سے زیادہ آزاد وہ بندہ ہے, کوئی نوکری میں نہیں آ رہا. So they are more free than the corporate slaves because they are not slaves. یہ کام کیتا ہے, پیسے لینا, اسی کہ تھوڑا آسان کیتا ہے. یہ ان کی سائنس ہے, ان کی بلاس ہے.